ملک میں ہر سال بجٹ سازی کا مرحلہ آتا ہے اور عوام کی سانسیں رک جاتی ہیں کہ اب پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ ہم پیچھے نظر دوڑا کے دیکھیں تو جب سے پاکستان بنا ہے تو ایک خاص ایٹیچیوڈ آپ کو دکھائی دے گا۔ ایک وقت ایسا تھا کچھ 10 سال پہلے کہ اگر یہ کہا جاتا تھا کہ یہ IMF کی مشاورت سے بجٹ میں کچھ چیزیں شامل کی گئی ہیں تو یہ حکومت کے اوپر ایک نیگیٹو اسپرشن ہوتی تھی، لیکن یہ ہماری شومیہ قسمت دیکھیے کہ اس وقت پورے کا پورا بجٹ جو ہے وہ IMF نے بنایا ہے۔ لہٰذا IMF سے یہ توقع رکھنا کہ اس کے دل میں غریب کے لیے یا ایک عام آدمی کے لیے ترس کی رحم کی کوئی گنجائش ہوگی، یہ عبث ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو بجٹ کی پروجیکشنز ہیں، جو اب تک چیزیں سامنے آئی ہیں، ان میں بہت خوفناکیاں جو ہیں وہ مخفی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب بھی بجٹ بنتا ہے فسکل ایئر جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں عوام یہ توقع رکھتے ہیں کہ گڈ گورننس کی بنیاد پر حکومت ان کی بہتری کے لیے کچھ ایسے اقدامات کرے گی کہ ان کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سالوں سے رویہ یہ ہے کہ اگر کہیں کچھ سانس لینے کی بھی گنجائش ہے تو اس کے اوپر بھی ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ پھر جو سب سے تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پہلے تو عوام کو اکساتی انسینٹیوز دیتی ہے کہ آپ فلاں کام کر لیں، اس سے آپ کو ریلیف ملے گا۔ جب وہ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا جو حشر کیا جاتا ہے اس کی میں 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مثال تو یہ ہے کہ 2-3-4 سال پہلے سولر انرجی کا اتنا گیت گایا گیا کہ لوگوں نے اور خاص طور سے عام آدمی نے پتہ نہیں کیا کیا بیچ کے اپنے سولر سسٹم لگوا لیے اور ایک طرح کا وقتی ریلیف اس کو ملا۔ لیکن اس کے بعد حکام نے سوچا کہ یہ عوام کی بہتری کے لیے اور آسائش کے لیے اور ان کے زندگی آسان بنانے کا کام ہو رہا ہے، وہ لہذا فوری طور کے اوپر کبھی پلیٹوں پر ٹیکس لگانے، کبھی اس کی امپورٹ پر ٹیکس لگانے، کبھی بجلی کے جو بائنگ یونٹس ہیں اس کی قیمت کم کرنے، کہاں 22 روپے، کہاں 11 روپے، کہاں پھر 10-10 ہزار روپے جو ہے وہ نئے کنیکشنز کے اوپر لائسنس جاری کرنے کے لیے۔ خدا کے لیے یہ حکومت ہے یا دشمن ہے عوام کی؟ انفارچونیٹلی اس وقت میرے سامنے جو منظرنامہ اس بجٹ کے حوالے سے پڑا ہے وہ تو انتہائی خوفناک ہے۔ IMF نے یہ حکم صادر کر دیا ہے کہ جتنی بھی اشیاء ضرورت کی چیزیں ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دیا جائے گا۔ یہ تو ایک سیٹ ہے، یعنی 1% سے 18% تک بڑھا کے جو ٹیکس لگا دیے گئے تھے ان میں ایک رتی بھر کمی ہونے نہیں جا رہی ہے۔ جب اس کے برعکس ہم دیکھیں تو کچھ ایسی نئی چیزوں کے اوپر ٹیکس لگائے جا رہے ہیں جس سے ایک عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ اور عذاب بن جائے گی۔ وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ کہ عذاب بن جائے گی؟ اس لیے کہ اس کا جو ٹیکس ہے وہ تو سیلریڈ کلاس کا سورس سے کٹ جائے گا، یعنی اس کی تنخواہ اس کو وہ ٹیکس کاٹ کے ملے گی۔ مگر آپ اس کی ذرا ستم ظریفی دیکھیے کہ وہ بازار جائے گا، جو چیز خریدے گا اس کے اوپر بھی GST لگی ہوئی ہے، ٹیکس لگا ہوا ہے، انکم ٹیکس لگا ہوا ہے، وہ اور یعنی ایک شخص اپنی تنخواہ سے لے کے ہر چیز خریدنے تک ٹیکس ادا کر رہا ہے، اور اسی میں اس کا پورا سال گزر جاتا ہے اور نیا سال آ کے ان کی زندگی کو اجیرن بنانے کے لیے حکومتی کوششوں کے نتیجے میں ان کی زندگی اور عذاب بن جاتی ہے۔ اصل بات کیا ہے اس میں؟ یہ کیوں شکار بنتے ہیں ہم سیلریڈ کلاس لوگ یا غریب لوگ؟ کیونکہ جن سے ٹیکس لینا ہے ان سے حکومت ٹیکس لینے میں ناکام رہی ہے۔ ہر سال بجٹ میں ہدف طے کیے جاتے ہیں کہ اتنی ٹیکس کلیکشن ہوگی فلاں سیکٹر سے، اتنی ہوگی فلاں سیکٹر سے، لیکن جو 2 بڑے سیکٹر ہیں، ایک بگ لینڈ اونرز جو ہیں، جو لینڈ لارڈز ہیں، جو وڈیرا جس کو ہم کہتے ہیں، جس کی بڑی بڑی یعنی لمبی چوڑی زمینیں ہیں، ان سے آپ ایگریکلچر ٹیکس وصول نہیں کر پائے ہیں۔ اسی طریقے سے بڑی انڈسٹریز جو ہیں 2 طرح کی ٹیکس کے ساتھ سلوک کرتی ہیں، ایک تو ٹیکس اویژن ہے اور ایک ٹیکس اوائیڈنس ہے۔ یہ جرم عام آدمی تو کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے تو سورس سے ٹیکس کٹ جائے گا۔ یہ جو 2 بڑے ہیں ان سے ٹیکس وصولی میں حکومت بری طرح ناکام ہے، اور جو شارٹ فال رہ جاتی ہے پھر اس کے لیے نئے نسخے ایجاد کیے جاتے ہیں کہ اب اس کی کلیکشن کیسے ہو۔ دوسری مثال ایک تو سولر کی ہوگی، دوسری مثال یہ کہ لوگوں کو
پچھلے 2-3-4 سال سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں پٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، انٹرنیشنل ارینا میں، انٹرنیشنل آئل مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں، لہٰذا آپ الیکٹرک کاریں جو ہیں وہ خریدنی شروع کریں، اور عوام کو مائل کیا گیا اس طرف۔ اب 3-4 سال سے چونکہ کافی ساری کاریں الیکٹرک کی امپورٹ بھی ہو چکی ہیں، لوگوں کے استعمال میں بھی ہیں، لہٰذا سمجھا گیا کہ اوہو یہاں ریلیف مل رہا ہے ان کو، اب ان کی باری ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عام آدمی کی زندگی کو آسان بنانے کا اگر کوئی راستہ نکل بھی آئے تو پھر اس کو ٹیکس کے ذریعے اس کے لیے عذاب بنا دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں، میرے پاس یہ دستاویزی ثبوت موجود ہے، حکومت کہاں کہاں ناکام ہوئی ہے، جتنے اس کے دعوے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ حسن اقبال جو اسی حکومت کے اہم منسٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے رقم میں مسلسل کمی ہو رہی ہے اور سرمایہ کاری جی ڈی پی کی 2.6% سے کم ہو کر 0.6 رہ گئی ہے۔ ہو از رسپانسبل؟ کسی سے بازگشت ہونی چاہیے کہ نہیں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ دوسری طرف ایکسپورٹس جس سے آپ کو فارن ایکسچینج ملتی ہے، وہ کہاں سے کہاں آ گئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ امپورٹس وہ بڑھ رہی ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں مل ملا کے جو عام آدمی کی زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ یہ بجٹ آئی ایم ایف کی مشاورت سے نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف نے تشکیل دیا ہے، اس کو بنایا ہے، حکومت نے صرف یہ ذمہ داری نبھانی ہے کہ وہ اس کو اعلان کر دے۔ اس کے اعلان کے ساتھ ہی آپ دیکھیے گا اشیاء ضروریہ کی چیزیں کس برق رفتاری کے ساتھ آسمان سے باتیں کرنے لگے گی، اور ایک عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جائے گی۔ کیا اس کا علاج کسی کے پاس ہے؟ جی ہے۔ آئی ایم ایف آپ کو کیا کہتی ہے؟ آئی ایم ایف کہتی ہے کہ آپ کے اپنے جو حکومتی عللے تللے ہیں ان کو آپ کم کریں، یعنی اس کو ٹرمینالوجی میں کہا جاتا ہے نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر، جس کے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ کو اس کی بدترین مثال دوں کہ ابھی حال ہی میں لاک ڈاؤن کا کتنا چرچا تھا، کتنے مرتبہ پرائم منسٹر صاحب ٹی وی پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ لاک ڈاؤن ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائسز بڑھی ہیں، انرجی کنزرویشن جو ہے وہ انیویٹیبل ہے۔ عوام نے اس کی قیمت بھی چکائی ہے، کیونکہ ٹیکسز لگنے کے بعد جو پٹرول کی قیمتیں آسمان پر چڑھی تھی وہ سارا آئی ایم ایف کی جتنی بھی ٹیکس کلیکشن میں کمی رہ گئی تھی وہ اس حوالے سے حکومت نے عوام کا خون نچوڑ کے پوری کر لی۔ لیکن از دیٹ اے سلوشن؟ نو، اٹ از ناٹ اے سلوشن۔ آپ اپنے عللے تللے کم کریں، حکومت کا سائز کم کریں، حکومت کے خرچے کم کریں۔ انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں حکومت کا خرچہ کم ہونے کی بجائے بڑھا ہے۔ تو اگر یہ رویے رہیں گے، اگر اسی طریقے سے عوام الناس کی گردن دبوچ کے، اس کی سانسیں روک کے آپ نے اپنے ہدف پورے کرنے ہیں، تو یہ عوام کی کوئی خدمت نہیں ہے۔ میرے خیال سے ہم شدت سے اس طرف بڑھ رہے ہیں جب عوام چیخ اٹھیں گے، اور عوام کے چیخ اٹھنے کے مناظر میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ میں ریکال کر سکتا ہوں کہ جب پھر عوام تنگ آتے ہیں تو وہ واپڈا کے دفتر جلاتے ہیں، وہ حکومتی آفسز کو آگ لگاتے ہیں، وہ زندگی کا پہیہ جام کرنے کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے خیال سے اس سے پہلے کہ وہی کیفیت پھر دوبارہ پیدا ہو، ہمارے حکام کو جو گورنرز کے اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ایک عام آدمی کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اپنے عللے تللے ختم کرنے ہوں گے۔ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ جو گیپ ہے، جو ٹیکس کلیکشن میں کمی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے طریقہ کار اختیار کیجئے۔ وہ سارا ملبہ جو آپ وہاں سے نہیں اٹھا سکتے ہیں وہ آپ عوام پہ ڈال دیتے ہیں۔ میرے خیال سے اب اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔